أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے چھٹے پارے کی تفسیر چل رہی ہے اور پچھلے درس میں آپ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 37 تک کی تفسیر سماعت کی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اور چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے ان کے کرتوت کا، نکالا من اللہ، اور اللہ کی طرف سے سزا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ طاقتور حکمت والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا؟ حدیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے، صحیح مسلم کی 1684 نمبر کی حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع ید السارق فی ربع دینار فصاعدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چور کا ہاتھ ایک ربع دینار، 1/4 دینار کا ایک چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ کی چوری پر آپ ہاتھ کاٹتے تھے، اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کاٹتے تھے، کوئی اور تعزیری سزا دے کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ چوری کی جو رقم ہے وہ کم سے کم 1/4 دینار یا اس سے زیادہ ہو تب یہ سزا دی جائے گی۔ یہ چور کی حد ہے، چوری کی سزا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ تو جو شخص اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھی جائے کہ توبہ سے آخرت کی سزا معاف ہوگی، لیکن جو حدود ہیں وہ معاف نہیں ہوگی۔ جو شریعت کی حد ہے چوری کی وہ بہرحال نافذ ہوگی۔ آخرت میں اگر آدمی توبہ کر لے گا تو اس کی سزا انشاءاللہ معاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، یعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر، ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، اے رسول آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں آگے آگے رہتے ہیں، کفر میں سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، اور یہ ان لوگوں میں سے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اپنی زبان سے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل ایمان نہیں لائے، یعنی منافقین میں سے بھی ایسے لوگ ہیں، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو کفر میں آگے آگے رہتے ہیں۔ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، یہ جھوٹ کے سننے کے عادی ہیں، جھوٹی باتوں کو سننے کے عادی ہیں۔ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، اور یہ کچھ دوسرے لوگوں کی جاسوسی کرتے ہیں جو اے نبی ابھی آپ کے پاس نہیں آئے ہیں۔ یہ جو آیت ہے، یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، اس کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ یہ کچھ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور پھر آپس میں کہنے لگے کہ تعالوا حتی نتحاکم الی محمد۔ نہیں، یہ جو آگے بات آ رہی ہے وہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو یہودی ہوتے ہیں سماعون للکذب، یہ جھوٹ کو سننے والے ہوتے ہیں، سننے کے عادی ہوتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، اور یہ کچھ دوسرے لوگوں کی جاسوسی کرتے ہیں، لم یأتوک، جو اے نبی آپ کے پاس ابھی نہیں آئے ہیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے ہٹاتے ہیں، ہیر پھیر کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔
یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ حکم دیے جاؤ، اگر تمہیں رسول کے پاس یہ فیصلہ ملے تو اس کو لے لو، اور اگر یہ فیصلہ نہ دیا جائے تم کو فاحذروا تو اس سے بچو۔ ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ فتنے میں ڈالنا چاہے، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو اللہ کے مقابلے میں اے نبی آپ بھی اس کے لیے کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ اللہ نے نہیں کیا، اللہ کو ان کے دلوں کو پاک کرنا ہی نہیں تھا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں عظیم اور بڑا عذاب ہے۔ یہ جو بات ہے کہ رسول کے پاس جاؤ اور تمہارے مطلب کی جو چیزیں اس کو لے لو، تمہارے خلاف ہے اس کو چھوڑ دو، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ یہ کچھ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، ان کے درمیان ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، تو وہ آپس میں کہنے لگے تعالوا حتی نتحاکم الی محمد، چلو ہم لوگ اس مسئلے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے چلتے ہیں۔ فإن افتانا بالدیہ، اگر وہ دیت کا فیصلہ کریں، فخذوا ما قال، تو ان کی بات کو لے لو، وإن حکم بالقصاص، اور اگر وہ یہ حکم دے کہ قصاص لیا جائے گا، قاتل کو قتل کیا جائے گا بدلے میں، فلا تسمعوا منہ، تو اس کی بات مت سنو۔ ایک روایت یہ بیان کی، علامہ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے، لیکن جو صحیح ترین روایت ہے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں، وہ صحیح بخاری کی 3635 اور صحیح مسلم کی 1699 نمبر کی متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ ان کے درمیان ایک مرد اور عورت نے زنا کر لیا ہے، یعنی شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کر لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما تجدون فی التوراۃ فی شأن الرجم، جو شادی شدہ زانی کی جو سزا ہے، رجم کی سزا، پتھروں سے مار کے ختم کرنے کی سزا، اس سزا کے بارے میں تم تورات میں کیا پاتے ہو؟ فقالوا، تو ان لوگوں نے کہا نفضحہم ویجلدون، ہمارے تورات میں یہ لکھا ہے کہ ہم ایسے آدمی کو ذلیل کرتے ہیں اور اس کو کوڑا وغیرہ مارتے ہیں۔ فقال عبداللہ ابن سلام، تو حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودی تھے پہلے اور اب اسلام لا چکے تھے، اللہ کے رسول کے صحابی تھے، انہوں نے کہا کذبتم، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، ان فیہا الرجم، ان فیہا الرجم، تورات کے اندر رجم کا ذکر موجود ہے۔ فاتوا بالتورات، تو وہ لوگ تورات کو لے کر کے آئے، فنشروها، اور انہوں نے تورات کو پھیلا دیا۔ فوضع احدهم يده على آیت الرجم، تو تورات کے اندر جہاں رجم کی آیت تھی تو ان میں سے ایک آدمی نے اس آیت پر اپنی انگلی رکھ کے اس کو چھپا لیا۔ فقرأ ما قبلها وما بعدها، اس کے پہلے اور اس کے بعد کی آیت کو پڑھا اور اس رجم والی آیت کو چھوڑ دیا۔ فقال له عبداللہ ابن السلام، تو حضرت عبداللہ ابن السلام نے کہا ارفع یدک، اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ جب اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو وہاں پہ آیت رجم تھی، تو ان لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ ابن السلام صحیح کہہ رہے ہیں، تورات میں رجم کی آیت موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان دونوں میاں بیوی کو رجم کی سزا دی گئی۔ تو اس سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وہ اپنے مطلب کی چیزوں کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے، اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہمارے من مرضی کا فیصلہ ملا تو ہم قبول کریں گے، ورنہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی کچھ اور صفات بیان کی، فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ یہودی بہت زیادہ جھوٹی باتوں کو سننے والے ہیں، اکالون للسحت، اور بہت زیادہ حرام کھانے والے، حرام خور ہیں۔ یہاں حرام کے لیے سحت کا لفظ آیا۔ سحت لغت میں کہتے ہیں کسی چیز کا ہلاک ہو جانا، برباد ہو جانا، مٹا دینا۔ تو حرام مال چونکہ انسان کی نیکیوں کو مٹا دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اس لیے اس کو سحت کہا گیا۔ اور اس میں وہ تمام طریقے شامل ہیں جو شریعت میں ناجائز ہے مال کمانے کے، جو ہے رشوت ہو گیا، اور حدیث کے مطابق زانیہ کی جو اجرت ہے، شراب اور مردار کی جو قیمت ہے، سود ہے، چوری ہے، جوئے کا مال ہے، یہ سب کا سب سحت میں شامل ہے۔ تو یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ حرام خور تھے، اکالون للسحت، یہ حرام کھاتے تھے۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے نبی جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض کریں، ان سے منہ پھیر لیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اے نبی اگر آپ ان سے اعراض کریں
تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور جب آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ کیسے آپ کے پاس فیصلے کے لیے آتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے۔ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس کے اندر اللہ کا فیصلہ موجود ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اس سے روگردانی کرتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 44 اور 45 میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا، اس کے اندر ہدایت ہے اور روشنی ہے۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اللہ نے فرمایا کہ اسی تورات کے مطابق وہ انبیاء فیصلہ کرتے تھے، الذین اسلموا، جو فرما بردار تھے، یعنی کہ حضرت ابراہیم کے دین کے فرما بردار تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے۔ للذین ہادو، یہودیوں کے مسائل کے متعلق اسی تورات کے مطابق وہ لوگ فیصلہ کرتے تھے۔ والربانیون، اور وہ لوگ جو اللہ والے تھے، جو رب والے تھے۔ والاحبار، اور جو علماء تھے یہودیوں کے، جو صحیح معنوں میں احبار تھے، وہ اسی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ انہیں اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس کے اوپر گواہ تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، تو اے لوگو تم لوگوں سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ فیصلہ کرنے میں لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ خاص طور سے یہودیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، کوئی بڑے خاندان کا آدمی ہے، اس کے اوپر اگر تورات کی سزا ہم نافذ کر دیں گے وہ ناراض ہو جائے گا۔ فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈرو، واخشونی، اللہ سے ڈرو۔ اپنے انبیاء کی پیروی کرو، جو تمہارے انبیاء تھے، جو اللہ والے تھے، وہ اسی تورات کے مطابق صحیح فیصلہ کرتے تھے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ تورات وغیرہ جو پچھلی آسمانی کتابیں تھیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء کو دی گئی، لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی۔ اللہ نے فرمایا سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اس قرآن کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں۔ تو اگرچہ قرآن کی اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت بھی علماء سے اور علماء ربانیین سے ہی لیتا ہے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو اٹھایا ہے تو اس وجہ سے قرآن کی حفاظت میں اور پچھلی آسمانی کتابوں کی حفاظت میں بہت فرق ہے، اور اسی لیے پچھلی آسمانی کتابوں میں تحریف بھی ہوئی اور آج وہ اپنی صحیح شکل پہ برقرار نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اس لیے قیامت تک ایک طبقہ امت میں ضرور رہے گا جو قرآن کی حفاظت کرے گا اللہ کے حکم سے، اور قرآن کے الفاظ اور قرآن کے معنی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ تو فرمایا کہ فلا تخشوا الناس واخشونی، اللہ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے ذریعے میری آیتوں کا سودا نہ کرو۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور جو فیصلہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق تو یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے ان یہودیوں کے اوپر تورات میں یہ حکم بھی لکھ دیا تھا، فرض کر دیا تھا، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، کہ جان کے بدلے جان ہے، کسی نے اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اسی کو قتل کیا جائے گا، کسی دوسرے کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے، دانت کے بدلے دانت ہے، والجروح قصاص، اور بدن کے اور زخموں کا بھی اسی طریقے سے قصاص ہے، ان کا بدلہ ہے۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ لہ، اور جو اپنے مخالف کو صدقہ کر دے، قصاص معاف کر دے، سزا معاف کر دے، فهو کفارۃ لہ، تو وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ یہ آیت نمبر 45 ہے۔ آج ہم لوگوں نے الحمدللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 سے لے کر کے 45 تک تقریباً 8 آیات ہم لوگوں نے پڑھی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان 8 آیات میں اہم چیزیں ہم لوگوں نے کیا سیکھی ہیں۔
سب سے پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ چور کی جو ہے وہ حد کیا ہے. اس کی حد یہ ہے کہ اس کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. یہاں ایک اور قابل غور نکتہ ہے کہ چور کا ذکر کیا گیا تو پہلے مذکر لایا گیا، والسارق والسارقۃ، اور سورہ نور میں جب زنا کا ذکر کیا گیا تو وہاں عورت کا ذکر پہلے کیا گیا. والزانیۃ والزانی، وہاں زانیہ کا ذکر پہلے ہے، الزانیۃ والزانی. تو چوری کا ذکر آیا تو مرد کا ذکر پہلے ہے، اور زنا کا ذکر آیا تو عورت کا ذکر پہلے. ایسا کیوں؟ کیونکہ مرد کے اندر مال کی طلب زیادہ ہوتی ہے اور عورت کے اندر شہوت کی طلب زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا ذکر کیا ہے. ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ دل کی جو پاکی ہے، دل کی پاکی یہ تمام خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کے دل کو پاک نہ کرے تو یہیں سے شر کے دروازے کھلتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں اور منافقین کے بارے میں فرمایا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. تیسری چیز یہ پتہ لگی کہ توبہ کے بعد اصلاح کرنا ضروری ہے. توبہ کر لیا، زبان سے اقرار کر لیا، لیکن اصلاح نہیں کی، اپنے عمل کو نہیں سدھارا، تو ایسی توبہ نہیں. اسی لیے اللہ نے توبہ کا جب ذکر کیا چور کی سزا کے بعد تو فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے. اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ جو حرام مال ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سحت کہا ہے، یہ نیکیوں کو مٹا دیتا ہے. حرام کمائی کے جو نقصانات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، سب سے بڑا نقصان یہ ہماری نیکیوں کو یہ کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے. یہودیوں کے یہاں دو بڑے بڑے جرم تھے. ایک تو یہ وہ جھوٹی باتیں بہت بیان کرتے تھے اور سنتے تھے اور حرام کھاتے تھے. تو باتیں جو سنتے تھے یہ ان کے جسم کی غذا تھی، معاف کیجیے ان کے جو ہے دل کی غذا تھی، ان کے دل کو مزہ آتا تھا. اور جو حرام مال کھاتے تھے ان کے جسم کی غذا تھی. تو گویا کہ وہ جسم کی بدترین غذا جو ہے وہ حرام مال ہے اور دل کی بدترین غذا جھوٹ ہے، اور دونوں وہ استعمال کرتے تھے. اس کے بعد ایک چیز یہ بتائی گئی کہ ربانی جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علماء ربانی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. ربانی کس کو کہا جاتا ہے؟ ربانی ان علماء کو کہا جاتا ہے جو اپنے علم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. اسی لیے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ربانی کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الربانیون فوق العلماء، ربانیوں کا درجہ علماء سے اوپر ہے. علماء سے بھی ایک کیٹیگری اوپر ہیں وہ علماء جو ربانی ہوں، جن کے دل کے اندر حقیقت میں اللہ کا ڈر ہو. تو یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 تک کی تفسیر ہم نے دیکھی. انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلے درس میں آگے کی آیات کی تفسیر دیکھیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.